بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 20 جولائی ہے، سال 2022۔ اراکین پنجاب اسمبلی کو خریدنے کے لیے نوٹوں کی بوریاں کھول دی گئی ہیں۔ آصف زرداری پوری طرح متحرک ہیں۔ درپردہ طور پر پوری نون لیگ کی بڑی لیڈرشپ اس کام پر لگ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا پہلا بکنے والا رکن کون سا ہے، کہاں فرار ہوا ہے، اس حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اچانک صورتحال تبدیل ہونے کے ساتھ ہی کپتان نے آج رات احتجاج کی کال دے دی ہے۔ آج کے یہ جو واقعات ہیں، اگلے 48 گھنٹے کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ 9 اپریل کی رات اور اس دورانیے کے اندر جو لوٹے ہوئے اور جو سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگی، اسی طرح کا ایک پورا پیٹرن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کا آغاز ہو گیا ہے۔ کچھ عام تفصیلات ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن پرویز الہی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو شریفوں کے نوکر بنے ہوئے افسران ہیں، ان کے خلاف کیا کرنا ہے، یہ باقاعدہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں کون کون ہے، اسی خبر سے ہم آغاز کریں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے جب بھی شریف خاندان یا زرداری اقتدار میں آتے ہیں تو وہ جو یہاں پر ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، ٹیکس پیئر کے پیسے سے جن افسران کو تنخواہ ملتی ہے، وہ اس طرح جو ہے بیہیو کرتے ہیں عوام کے ساتھ جیسے وہ شریفوں کے ذاتی نوکر اور ملازم ہیں، جیسے ان کی تنخواہیں جاتی عمرہ یا بلاول ہاؤس سے جاتی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے 25 مئی کو ایک پرامن لانگ مارچ کی کال دی گئی پورے پنجاب کے اندر۔ جس طرح کا ماحول بنایا گیا، جس طرح غنڈہ گردی اور بدماشی کی گئی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، پھر ہم نے دیکھا آنسو گیس شیلنگ، پھر اسٹیٹ فائرنگ، اور یہ سارے واقعات ہوئے، بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں، عام لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، انہوں نے اپنی جو لیڈرشپ ہے اس تک یہ بڑا سخت پیغام پہنچایا ہے کہ ہم نے یہ واقعات نہیں بھولنے، ہم نے ان لوگوں سے انتقام لینا ہے۔ یہ جو آئی جی پنجاب ہے، یہ چیف سیکرٹری پنجاب ہے، جو بڑے بڑے افسران ہیں، ان کے اندر ڈی آئی جیز ہیں، ایس ایس پیز ہیں، ایس ایچ اوز ہیں، ان سب کو ہم نے عبرت ناک نشان بنانا ہے۔ اور اب کا عمران خان پہلے سے بدلا ہوا عمران خان ہوگا۔ پنجاب کے اندر چونکہ پہلے حکومت آنے جا رہی ہے اور پرویز الہی کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے، اور کابینہ کے جو تمام ممبران ہیں وہ بھی فائنل کر لیے گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ لاہور تحریک انصاف پنجاب میں کارکنان پر تشدد میں ملوث افسران کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ وہ پرتشدد کارروائیاں جن نے کی ہیں، انتقامی کارروائیاں کرنے والے، ان کے حوالے سے شفقت محمود کی سربراہی میں یہ کمیٹی تشکیل پائی، اور اس حوالے سے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں پر اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی مقدمات ہیں، ان سے بھی چھٹکارا پانا ہے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اور دوسری طرف جو افسران ان پرتشدد کارروائیوں کے اندر باقاعدہ ملوث ہیں، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنی ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ ان کے لیے بھی اویلیبل ہے، اور ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ ملیں گی، اور وہ ہمیشہ وفاداری یہ کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ضرور جو ہے نشان عبرت بنانا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ کو دیکھیں تو آصف زرداری کہا کرتے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور بہترین انتقام کیسے ہے کہ اس وقت یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھتا ہے تو یہ خود اعلی کار بنتے ہیں، جب مارشل لا یا ایمرجنسی ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ جمہوریت کے چورن بیچتے ہیں، لیکن جب ووٹ کے ذریعے اکثریت جب آتی ہے تو اس اکثریت کو یہ قبول نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان کی ایک حکومت چل رہی تھی، اور ایک رجیم چینج سازش کا حصہ بن کر جس طرح یہ سارا بھان متی کا کنبہ اکٹھا ہوا اور اقتدار سے علیحدہ کیا، اور آج پاکستان کو 3 مہینے کے اندر جس طرح برباد کر دیا گیا، اور اب سری لنکا کے ساتھ اس کے ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایسا ماحول ہے کہ بہت سارے اب نون لیگی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سری لنکا بن رہا ہے تو اب یہ سارا قصور عمران خان کا ہے، جبکہ عمران خان کے دور کے اندر جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 6% تھی، ٹیکس کولیکشن ریکارڈ اضافہ ہوا، پھر کنسٹرکشن انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، نئی نئی انڈسٹری پاکستان کے اندر آ رہی تھی،
میڈ ان پاکستان کے تحت بہت ساری انڈسٹری جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ شروع کر چکی تھی. تو یہ بہت ساری انڈسٹریز گروتھ کرنے کے بعد عوام ایک اچھی زندگی کی طرف بڑھ رہے تھے. اس ماحول کے اندر یہ ٹولہ آیا اور پاکستان کو لوٹنا شروع کر دیا. اب ان کو جو جواب ملا ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو فیز 2 کے انتخابات ہوئے اس میں پی ٹی آئی نے ون کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب پنجاب کے اندر 15 نشستیں حاصل کی اور 16ویں نشست پی پی 7 وہاں پر بھی نون پی ٹی آئی باقاعدہ جیت چکی ہے. لیکن ایک ایجوکیشن افیسر کا تبادلہ کیا گیا 3 دن پہلے اور اس کی ڈیوٹی لگائے گی. اور جس طرح کا ماحول وہاں بنایا گیا ہے اور دوبارہ گنتی آر او صاحب نہیں کر رہے تو واضح طور پر وہاں ایک پورا کھیل کھیلا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اب یہاں جو ہے اکثریت آ گئی ہے پی ٹی آئی کے پاس, پی ایم ایل کیو اس کے ساتھ ہے. اب چودھری شجاعت سے ملاقاتیں ہوئی, وہ ناکام ہو رہی ہیں. آج پھر ملاقات ہوگی اور کوشش یہی ہے, پیٹرن وہی ہے جس طرح سندھ ہاؤس کے اندر یہ منڈی لگی اسی طرح کی منڈی لگائے گی. ضمیروں کے سودے, لوٹوں کو خریدو, یعنی یہ ایسے بے شرم طبقات ہیں جب یہ باہر ہوتے ہیں تو پھر یہ جمہوریت کا رونا روتے ہیں اور لوگوں کو خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے یہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. اور حامد میر اور پورا جو ٹولہ ہے وہ بجائے اس کے کہ اس عمل کی مذمت کرے وہ اس کو شہ دے رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کمال ہے بھائی زرداری کا یہ فن تو بہت زبردست ہے. یعنی جو بندہ بے شرمی کا مظاہرہ کرے, جو لوگوں کی خرید و فروخت کا کام کرے, جو جمہوریت کے ساتھ دشمنی کرے وہ ان کا ہیرو ہے. اور آگے پیچھے یہ کہتے ہیں جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ووٹ کو عزت دو, یہ سارے بیانیے انہوں نے عوام کے لیے بنائے ہوئے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلا شخص جو ہے وہ لوٹا جو ہوا ہے وہ باقاعدہ اس کی تائید کی ہے. ڈاکٹر شہباز گل جو ہے انہوں نے بتایا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر آصف علی زرداری کی پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ کے خلاف آج 1 تو شام کو 7 بجے لبرٹی چوک لاہور میں احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. تمام پاکستانی بھرپور شرکت کریں. یہ یہاں پر جو ہے احتجاج ہو رہا ہے. آج باقاعدہ طور پر عمران خان نے ہدایات دی ہیں, اس کے بعد احتجاج کی کال دی گئی ہے. لبرٹی چوک لاہور پر اگلے 2 دن یہ احتجاج جاری رہے گا. شام کو لوگ جمع ہوں گے کہ جس پارٹی کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہے اور اگر ان لوگوں کو اقتدار میں آنے نہیں دیا جاتا اور یہ ضمیروں کے سودے ہوتے ہیں تو پھر عوام کھڑی ہوگی. اب اس ماحول کے اندر انہوں نے بتایا ڈاکٹر شہباز گل نے ہمارا 1 ایم پی اے 25 کروڑ میں زرداری اور نون لیگ نے خرید لیا ہے. قوم نہیں چھوڑے گی ان غداروں کو. یہ انہوں نے جب کہا تو ظاہر ہے ایک بڑا عجیب قسم کا ماحول بنا. اب یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا کہ چوروں کے اسد عمر جو ہے انہوں نے کہا کہ چوری کے عادی ضمنی انتخاب میں عبرتناک شکست کے بعد پنجاب میں ہیرا پھیری پر اتر آئے. قوم خزانہ لوٹ کر تجوریاں بھرنے والے پنجاب میں پھر سے سیاسی منڈی لگانے لگے. تحریک انصاف اور کاف لیگ کے اراکین قومی اسمبلی کے ضمیر خریدنے کے لیے تجوریاں کے منہ کھول دیے گئے ہیں. اب یہ بات تو کل کی چل رہی ہے کہ تجوریوں کے جو منہ ہیں وہ کھل چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے صحافی ہیں دوست مغیث علی, انہوں نے خبر دی کہ یہ جو شخص بکا ہے اور مبینہ طور پر 25 کروڑ روپے جس نے لیے ہیں اور اب نون لیگ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر یہ بات عام ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں اس کا تعلق لیاقت پور سے ہے. یہ تعلق رکھنے والے ایم پی اے چودھری مسعود اس کا نام ہے. یہ لوٹا بنا اور اسی سال یہ پہلے استعفیٰ دے چکے تھے لیکن پھر عمران خان سے ملاقات ہوئی تو معاملات ٹھیک ہو گئے. یہ شخص خوب پیسے والا ہے. پہلے بھی مختلف کال سے یہ پریشان تھا لیکن پیسے والا مزید پیسے لے کر سیاست کو شاید ختم کرنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کا ہاؤس نمبر اور ساری جو تفصیلات ہیں وہ دے دی گئی ہے. اب پنجاب کے اندر یہ جو ہارس ٹریڈنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے بتایا گیا کہ رحیم یار خان سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے چودھری مسعود احمد پارٹی قیادت کی جانب سے روکنے کے باوجود یہ شخص جو ہے اس کی ڈیل ہو گئی, معاملات طے ہو گئے. جو نامعلوم نمبر سے کال چلتی رہی ہیں, ظاہر ہے کوئی بزنس مین ہو اس کو تھریٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور سیاستدان عموماً بزنس مین تو ہوتے ہی ہیں ساتھ, تو یہ جو ہے کمزور لوگوں کو شکار کیا جاتا ہے اور یہ پہلے سے ان کا بایو ڈیٹا سارا موجود ہوتا ہے. اب یہ شخص جو ہے مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں 25 کروڑ روپے اس نے لیے اور یہ ترکی فرار ہو گیا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں وہ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق موصوف نے اپنے ضمیر کا سودا 25 کروڑ میں آصف علی زرداری سے کیا ہے. اب یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے
کہ اگر یہ اس طرح ہارس ٹریڈنگ ہوگی، خرید و فروخت ہوگی اور یہ گھوڑوں گدوں کی منڈیاں لگیں گی، تو پھر ان سیاست دانوں کی، ان جمہوریت کے نام نہاد علمبرداروں کی کون جو ہے وہ یہاں پر تعریف کرے گا؟ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیرو بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا گھیراؤ کرنے کا بھی کہا گیا ہے، ان کے گھروں کا گھیراؤ کرو، یہ بے شرم لوگ ہیں، بلے کے نشان پر انہوں نے ووٹ لیے اور بے شرمی کے ساتھ یہ اب بھاگ گیا ترکی۔ اب ظاہر ہے اس کا جب موقع آئے گا وہ تو یہی کہے گا کہ جناب میں تو ترکی بڑا ضروری کام تھا، میرا بزنس تھا، میں وہاں پر آیا ہوں، حالانکہ پارٹی قیادت کی طرف سے باقاعدہ تحریری ہدایات کی گئی، پھر ٹیلی فونک رابطے کیے گئے کہ بھئی تمام ممبران لاہور فلاح ہوٹل کے اندر پہنچ جاؤ، اگلے 2 دن وہاں رہنا ہے۔ تو اس وقت آپ اندازہ کریں اس ملک کے اندر یہ کون سی جمہوریت ہے، یہ کون سا نظام ہے جس کے اندر اتنے بڑے چور ڈاکو لٹیرے، ان سے خطرہ ہے کہ اپنے ایم پی ایز جو ہے ان کو محفوظ کرنے کے لیے لاہور کے ہوٹلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے اور بند کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی اس وقت تو سرکار جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ ایکٹیو ہے، کوشش کر رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ اب اگر کوئی پی ٹی آئی کا ممبر صوبائی اسمبلی پیر آف ڈبہ شریف آصف زرداری اور آل شریف کی پلاننگ کے مطابق کروڑوں روپے لے کر لوٹا بنا تو اس کے شہر کے عوام اور پی ٹی آئی کے کارکنان اس کے گھر کا گھیراؤ کر کے اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے، وہ اور اس کا خاندان پوری زندگی ذلیل رہے گا۔ وہ ذلالت تو ظاہر رہے گی، پرامن احتجاج جو ہے وہ کرنا حق ہے، اور کسی کو اس طریقے سے اب اس کے ضمیر ہے، اور یہ نظام بدقسمتی کے ساتھ پارلیمانی نظام اس طرح کا ہے تو صورتحال اچانک تبدیل ہو چکی ہے۔ اگلے 48 گھنٹے جو ہے اس وقت انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ آصف زرداری اینڈ کمپنی اور اس پوری خرید و فروخت کے اندر، چونکہ یہ وہی ماڈل ہے جو سندھ ہاؤس والا ماڈل ہے خرید و فروخت کا، تو اسٹیبلشمنٹ پر بھی بہت سارے لوگ اس وقت انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ شاید اس پوری خرید و فروخت کے اندر ان کی طرف سے کوئی اشیرباد آئی ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ آصف زرداری نے شروع کیا ہے۔ اس پر ورکنگ جاری تھی، لوگوں سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں اس پر کوئی مزید اگر لوٹا نہیں بنتا تو یقینی بات ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، لیکن یہ بے شرم آدمی جو ہے، اس طرح کے لوگ پھر بھی وہ پریشان رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔